اور دیکھے کہ امام پہلی رکعت یا دوسری رکعت کا رکوع کر چکا ہے. اب کیا کریں گے آپ؟ انتظار کریں جب تیسری رکعت کے لیے دوسری لیے کھڑا ہوگا تب اس میں شامل ہوں گے؟ نہیں. جس حال میں امام کو پائیں اس میں شریک ہو جائیے. اگرچہ آپ کو 2-3 سجدے زیادہ کیوں نہ کرنے پڑ جائیں, ایک سجدہ زیادہ ہی کیوں نہ کرنا پڑ جائے, لیکن آپ کے اوپر واجب ہے, ضروری ہے کہ آپ امام کے ساتھ اسی حالت میں شامل ہو جائیں, لیکن اس رکعت کو شمار نہیں کریں گے. آری بات سمجھے نا؟ اسی طریقے سے اگرچہ ہمارا روزہ زیادہ ہو جا رہا ہے, اللہ کے نزدیک نیکی کوئی ضائع ہونے والی نہیں ہے. تو اگر زیادہ ہو جائے تو اللہ کے نزدیک نیکی ضائع نہیں ہوگی, اور اگر کم ہو جائے تو اسے ہم پورا کریں گے, ہے کہ نہیں؟ تو ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم کے اوپر روزہ فرض ہے. اگر روزے کے معنی کوئی چیزیں نہ ہو تو, اور اگر بیمار ہے, کچھ لوگ, ایک بات بتا دوں, کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے بیماری کی حالت میں, لیکن پھر بھی وہ زبردستی روزہ رکھتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے میرا ایک سوال ہے, اگر ان کو یہ خطرہ ہے کہ اگر ابھی ہم نے روزہ نہیں رکھا تو سال گزر جائے گا, میں بعد میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا, تو ایسے لوگ اپنا روزہ رکھ لیں, لیکن اپنے ایمان کی اصلاح کر لیں, اپنے ایمان کی اصلاح کر لیں. مثال میں آپ کو دیتا ہوں, دیکھیے, آپ کام کر رہے ہیں, کام کا وقت ابھی آپ کا باقی ہے, لیکن آپ کا سیٹ, آپ کا کفیل, آپ کا باپ, آپ کا بڑا بھائی آتا ہے, کہتا ہے ایسا کرو, چلو چھوڑ دو اس کو, بعد میں آ کر کے پورا کر لینا, بعد میں آ کر کے پورا کر لینا. تو اگر آپ اس کی بات مان لیں اور کام چھوڑ دیں اور بعد میں آ کر کے پورا کر لیں, تو اس پر وہ خوش ہوگا کہ نہیں خوش ہوگا؟ خوش ہوگا نا. حالانکہ ایک کام ہے جو آپ کرنا, آپ اسے چھوڑ دے رہے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اگر کسی بندے کو چھوٹ دے رہا ہے تو اس کی چھوٹ سے فائدہ انسان اٹھائے اور بعد میں اسے پورا کر لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس کے فرائض پر عمل کیا جائے, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند ہے کہ اگر کوئی چھوٹ دیتا ہے تو اس سے فائدہ حاصل کر لیا جائے. یہ نہیں ارے بھائی ہم تو روزہ رکھ سکتے ہیں, ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے, نہیں, اللہ نے چھوٹ دی, اس سے فائدہ اٹھاؤ, اس سے فائدہ اٹھاؤ, اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. البتہ ہاں, اگر یہ خطرہ ہو کہ اگر آج چھوٹ گیا تو ہمارا کام ایسا ہے, ہمارا ماحول ایسا ہے, ہمارا ایمان ایسا ہے کہ ہم اس کو پورا نہیں کر سکیں گے, تو اسے پورا کر لینا چاہیے, اسے پورا کر لینا چاہیے. اسی طریقے سے اگر کوئی ایسا مریض ہے, یہ بھی سنتے چلیں, آپ لوگوں کو ضرورت پیش آئے گی, اگر ایسا مریض ہے کہ اس بیماری سے شفایاب ہونے کی امید نہیں ہے. مثال کے طور پر ہمارے کوئی بھائی ہوں, عمومی طور پر ہوتا ہے ماشاءاللہ, جسم بھی بڑا موٹا ہو جائے, سعودی عرب میں آ کر کے لوگ موٹے ہی ہو جایا کرتے ہیں, میرے علاوہ سارے لوگ موٹے ہو جایا کرتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ عام طور پر اللہ نہ کرے انہیں شوگر کی بیماری ہو جائے, شوگر کی عام طور پر ہو جایا کرتی لوگ, اور اگر اسی کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کے ہائی ہونے کی بیماری ہو جائے تو اور بڑی مصیبت ہو جایا کرتی ہے نا. اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے اور شفا عطا فرمائے. اور جانتے ہیں کہ یہ دونوں بیماریاں ایسی ہیں کہ موجودہ جو طب ہے اس کے یہاں اس کا کوئی علاج نہیں ہے صرف پرہیز کے علاوہ, ہے کہ نہیں؟ اسی لیے بسا اوقات دیکھیں گے کہ آدمی لاکھوں اور کروڑوں کا مالک ہوتا ہے لیکن کھاتا ہے گھاس اور پات. صحت بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے, صحت بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. اگر کسی کو اللہ نے ایسی صحت دی ہے کہ جو چیز سامنے جائز آتی ساری وہ کھا لیتا ہے, کوئی چیز سے نقصان نہیں کرتی, تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, اپنی بہادری نہیں بیان کرنی چاہیے کہ ہم تو ایسا کر لیتے ہیں. اس لیے کہ جس اللہ نے تمہارے بھائی کو بیماری دی ہے وہ تمہیں بھی بیماری دے سکتا ہے.
تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. بخاری شریف کے اندر ہے ایک حدیث سنی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ بڑی غفلت کے اندر ہیں. دو نعمتیں اللہ نے لوگوں کو ایسی دی ہیں جس سے لوگ بڑی غفلت میں ہیں. وہ دو نعمتیں کون کون سی ہیں؟ ایک تو صحت و عافیت کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم دیا ہے اور آپ کا جسم صحیح سالم ہے. آنکھیں دی ہیں، آپ کو چشمہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاتھ دیا ہے اور ہاتھ میں اللہ نے آپ کے طاقت دیا، آپ کا ہاتھ کٹ نہیں گیا. کان دیا ہے، کان کے اندر سننے کی طاقت ہے. زبان ہے، زبان میں، اور اس کے علاوہ آپ کا جسم ہر طریقے سے صحیح اور سالم ہے. کوئی بیماری اس کو لاحق نہیں ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن شکریہ ادا کرتا ہے کوئی؟ کتنے لوگ ہیں جس کا شکریہ ادا نہیں کرتے؟ اور دوسری کیا چیز ہے؟ دوسری کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں لوگ غفلت میں ہیں؟ اچھا بتا دوں، بھولیں گے تو نہیں آپ لوگ؟ اگر بھولیں تو نہیں بتاتا میں، پھر بھولیں گے تو نہیں. دوسری چیز ہے کہ فراغ اور فرصت. انسان کو فرصت اگر نصیب ہے، یہاں جالیات آنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. نماز پڑھنے کے لیے فرصت ہے، روزہ رکھنے کے لیے فرصت ہے، قرآن پڑھنے کے لیے فرصت ہے، دین سیکھنے کے لیے فرصت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے دن قیامت میں اس سے متعلق سوال بھی ہوگا. قیامت کے دن اس سے متعلق سوال بھی ہوگا کہ جو ہم نے تمہیں فرصت کا وقت دیا تھا اس کے اندر تم نے کیا کیا ہے؟ کہیں فلم دیکھنے میں تو نہیں گوائے، کہیں غیبت اور چغلی کرنے میں تو نہیں گوائے، کہیں کرکٹ کھیلنے میں تو نہیں گوائے، کہیں فٹ بال دیکھنے میں تو نہیں گوایا. کیا اس کا استعمال کیا تم نے؟ اور آج حال تو یہ ہے کہ کتنے بھائی ہیں اگر ٹیلی ویژن پر کرکٹ اور فٹ بال آ رہا ہو تو جالیات نہیں آئیں، اسے دیکھنا پہلے شروع کریں گے. اس وقت کا سب سے بڑا بت جو ہے یہ کھیل ہمارے اور آپ کے یہاں کرکٹ ہے اور یہاں کا فٹ بال ہے. لوگ بے جان معبود ہے، ہوا بھری ہوئی اس کے اندر، اس کے پیچھے دوڑ رہے. سوچیں آخر واجبات کو چھوڑتے کہ نہیں چھوڑتے؟ کتنے لوگ ہیں جماعت کو چھوڑ دیں گے اسی کی وجہ سے؟ کیا اس کا احساس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے متعلق سوال کرے گا؟ تو نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ بڑی غفلت کے اندر ہے، اس کا حق نہیں ادا کرتے. پہلی نعمت کون ہے؟ صحت و عافیت کی نعمت ہے، اور دوسری نعمت فرصت کی نعمت ہے. تو اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا، بات کہاں سے نکلی تھی، وہ ذہن سے بات نکل گئی. روزے سے متعلق چل رہی تھی. ہاں مقیم ہے نہیں، بیمار آدمی مریض، تو ہم نے کہا جس کو اللہ صحت دیتا ہے یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے. ہاں اگر کوئی ایسا مریض ہے، ایسا مرض اسے لاحق ہو گیا کہ اب اس سے شفا یاب ہونے کی امید نہیں ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالی ہم میں سے ہر کو طاقت عطا فرمائے. یہ سخت گرمی کا جو روزہ ہوتا ہے بڑا مشکل پڑتا ہے انسان کے اوپر، خاص طور پر اگر وہ انسان شوگر وغیرہ کا مریض ہے تو اس کے لیے بڑا. اور ظاہر بات ہے لگاتار روزے آتے جاتے رہے. اب اگر وہ ایسا مریض ہے کہ ان دنوں میں افطار کر دے اور بعد میں ایک ایک کر کے دو کر کے سال میں پورا کر لے گا تو اسے روزہ افطار کر کے اس کی قضا کر لینی چاہیے. اور اگر بعد میں پورا نہیں کر سکتا، ایسا بیمار ہو گیا ہے، تو کیا کرے گا؟ روزہ کو افطار کرے گا اور ہر روز کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. ارے بات میں نا، ہر روز کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. اسی طریقے سے ایسا بوڑھا کوئی ہے، اس کے ہوش اور حواس باقی ہیں لیکن اتنا